الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ اس کے ابتدائی 10 ایام بڑے ہی بابرکت ایام ہیں کہ اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق والفجر ولیال عشر میں جن 10 راتوں کا تذکرہ ہوا، جن 10 ایام کا ذکر ہوا ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہی ہے، اور ان ایام میں عبادت کا ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نہیں ہے ایام میں کوئی دن کہ جس میں انسان کوئی عمل کرے اور وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو زیادہ، سوائے ان 10 دنوں کے کہ ان میں جو عمل کیا جائے وہ اللہ کے ہاں نہایت پسندیدہ ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں میں جو عبادت کرنا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ان 10 دنوں میں عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر وہ انسان جو اپنی جان اور مال سب اللہ کے راستے میں لوٹا دے، کچھ بھی لے کر نہ لوٹے، اس کا مقام تو اللہ کے ہاں پھر بہت بلند ہے، ورنہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر دن میں روزہ رکھنا، سنن ترمذی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام کل یوم فیہا صیام سنۃ، ہر دن کا روزہ گویا 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا قیام لیلۃ القدر، اور ہر رات میں عبادت کرنا
اتنا ثواب ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ 10 دن بڑے ہی بابرکت دن ہیں، خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہوگا وہ انشاءاللہ اس سال منگل کا دن ہے۔ اس دن میں جو روزہ رکھے گا عرفہ کے دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مجھے امید ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ عرفہ کے دن ہم روزہ رکھیں۔ قربانی ایک نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے قربانی کے فضائل سے متعلق تفصیلی گفتگو عرض کر دی تھی۔ آج کے بیان میں قربانی کے ضروری مسائل کا تذکرہ کرنا ہے کہ قربانی کس پر لازم ہے اور قربانی کا جانور کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ قربانی لازم ہوتی ہے نمبر 1 سب سے پہلی بات کہ وہ مسلمان ہو، اگر غیر مسلم ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں۔ نمبر 2 وہ شخص عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، اگر کوئی دیوانہ ہے مجنون ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں۔ نمبر 3 وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں، اگر وہ قربانی کر دے تو بہت فضیلت والا عمل ہے، لیکن شریعت کی طرف سے مسافر پر لازم نہیں۔ اسی طرح نمبر 4 قربانی اس پر ہے جو بالغ ہو، اگر کوئی نابالغ بچہ ہے صاحب حیثیت بھی ہو تب بھی اس پر قربانی لازم نہیں۔ اور نمبر 5 وہ صاحب حیثیت بھی ہو، مسلمان بھی، عاقل بھی، بالغ بھی، مقیم بھی، اور اس کے ساتھ صاحب حیثیت بھی ہو۔ صاحب حیثیت سے مراد 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے، اگر کسی کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو اس پر قربانی لازم ہوتی ہے۔ اور اس سال 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 82,000 روپے بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 82,000 روپے کی رقم موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں، اگر کسی کے پاس عید کے ان 3 ایام میں بھی اتنی رقم آ گئی تب بھی اس پر قربانی لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ سال گزرے، سال کا گزرنا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، قربانی کے لیے شرط نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا جس سے مرد پر لازم ہے ویسے ہی عورت پر بھی لازم ہے۔ تو اگر عورت کے پاس اتنی رقم موجود ہو، یا عموماً بعض خواتین کے پاس سونا موجود ہوتا ہے، تو اگر سونا 1 2 3 تولہ ہے اور اس کے ساتھ نقدی رقم بھی موجود ہے تو پھر اسے ملایا جائے گا۔ ملانے کے بعد اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر اس پر بھی قربانی لازم ہوگی۔ قربانی وہ عبادت ہے کہ ہر ایک پر مستقل ہے۔ بعض لوگ صرف اپنی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، گھر کے اندر اور بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے نہیں کرتے، یا والد اپنی طرف سے کر دیتا ہے اپنے بیٹوں کی طرف سے، حالانکہ وہ بالغ بھی ہیں صاحب حیثیت بھی ہیں، تو اگر ان کی طرف سے قربانی نہیں کی گئی تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی لیے جیسے والد پہ لازم ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے، اور اگر ان کی بالغ اولاد وہ بھی صاحب حیثیت ہے تو ہر بیٹے پر بھی قربانی الگ الگ لازم ہوگی۔ اگر کسی جگہ پر والد اولاد مشترکہ ایک ساتھ رہتے ہیں، اولاد جو کچھ کما کے لاتی ہے والد کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور والد ہی گھر کا خرچہ اور گھر کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر بیٹے کے اکاؤنٹ میں اور بیٹے کے پاس اگر اتنی رقم ذاتی موجود ہو
کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو بیٹے پر قربانی آئے گی، اور اگر کسی کے بیٹے کے پاس بھی اتنی رقم نہیں ہے، جو آیا والد کے ہاتھ میں دیا، استعمال ہوا، خرچ ہوا، ختم ہو گیا، کسی کے پاس اگر اتنی رقم نہیں ہے تو پھر بیٹوں پر قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا تعلق صاحب حیثیت ہونے کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ بعض ساتھی صاحب حیثیت ہو کر اپنی طرف سے نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے والد کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ثواب کا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اس پر دلیل وہ روایت ہے جو سنن ابی داود میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، فرماتے تھے ایک میں نے اپنی طرف سے کیا ہے اور ایک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا، اور فرماتے تھے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، تو میں حضور کی طرف سے یہ قربانی کرتا ہوں۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس پر باب باندھا ہے، باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز عمل ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے بھی کرے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بیٹا صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا اور کہتا ہے میں اپنے مرحوم والد یا والدہ کی طرف سے کر رہا ہوں، تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ پہلے اپنی طرف سے کرے کہ اس پر لازم ہے، والدین کی طرف سے اگر گنجائش ہے تو ضرور کرے، گنجائش نہیں ہے تو اپنی عبادت کو چھوڑ کر والدین کی طرف سے کرنا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اس پر پکڑ ہوگی عند اللہ کہ صاحب حیثیت تو تھا اور تو نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ اسی لیے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے پہلے اپنی جانب سے کرے، پھر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے والدین کی طرف سے بھی انسان ضرور کرے۔ ماں باپ کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے ملاپ کے ساتھ یہ دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنے، انہوں نے پالا پوسا، تعلیم دی، یہاں تک پہنچایا۔ آج جس انسان جس مرتبے پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کے والدین کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ فائدہ ماں باپ کو ایصال ثواب سے پہنچتا ہے۔ انہیں نہ وہاں دولت کام آتی ہے، نہ پیسہ، نہ جائیداد اور عہدہ، انہیں جو چیز وہاں کام آتی ہے وہ ایصال ثواب۔ تو اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو انسان والدین کی طرف سے بھی کرے، لیکن میں نے یہ وضاحت کر دی پہلے اپنی جانب سے کریں، پھر اس کے بعد گنجائش والدین کا حصہ ڈالیں۔ اپنا حصہ نہ کرنا صاحب حیثیت ہونے کے باوجود تو اس سے آدمی گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں ہم نے اپنی 7 قربانیاں کر دی، اب ہمارے اوپر قربانی نہیں، ہم نے 7 قربانیاں کر دی۔ قربانی کا تعلق 7 کے ساتھ نہیں، انسان جتنے زندگی وہ صاحب حیثیت ہوگا ہر سال اس پر قربانی لازم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک آپ نے قربانی کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال ٹھہرے اور آپ نے ہر سال میں قربانی کا عمل کیا۔ تو اس لیے یہ بات کہ 7 سال میں نے کر دی باقی قربانی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ 7 کا عدد یہ صرف حصوں میں شرط ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوں، 7 سے زیادہ نہ ہو، باقی 7 کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنا عرصہ انسان صاحب حیثیت ہوگا ہر سال وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ عموماً اگر ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی دوسرے ملک میں کرنا چاہ رہا ہے، جیسے اگر ایک شخص سعودیہ میں رہتا ہے اور وہ اپنی قربانی چاہتا ہے کہ میں پاکستان میں کروں، یا پاکستان کا رہنے والا یہاں اس کی رہائش ہے، وہ چاہتا ہے سعودیہ میں یا کسی اور ملک میں میری قربانی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ عید کے دن ہوں۔ اگر کسی ایک جگہ بھی عید کا دن نہیں ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر ایک سعودیہ میں ایک شخص ہے، وہ اپنی قربانی یہاں کروا رہا ہے، تو عموماً سعودیہ میں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، تو اب اگر اس کی قربانی یہاں پر کی گئی
پاکستان میں اس دن عید نہیں تھی، وہاں ایک دن پہلے عید ہے اور یہاں عرفہ کا دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا، تو اگر اس کی جانب سے یہاں 9 کو قربانی کی گئی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے اس دن کی جائے کہ وہاں بھی عید ہو یہاں بھی عید ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جب پاکستان میں عید کا پہلا اور دوسرا دن ہوگا تو تب قربانی کر دی جائے۔ وہ سعودیہ والے کے لحاظ سے قربانی کا دوسرا اور تیسرا دن ہو جائے گا، تو دونوں جگہ عید ہوگی تب قربانی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے اپنی قربانی وہاں کرنا چاہ رہا ہے، تو اب چونکہ پاکستان میں عید ہے 10 ذی الحجہ کو، وہاں عید ایک دن پہلے ہے، اب اگر وہ قربانی کراتا ہے وہاں پر، کہتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے عید کے تیسرے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو، اب وہاں وہ عید کا تیسرا دن نہیں ہوگا، چوتھا دن ہوگا، تو اگر وہاں وہ عید کے چوتھے دن قربانی کرے گا پاکستانی کے لیے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی دوسرے ملک میں اپنی قربانی کرے تو ضروری ہے جس ملک میں کیے جا رہے وہاں بھی عید کا دن ہو، اور جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی عید کا دن ہو۔ تو ان 3 دنوں میں جو عبادت ہے وہ قربانی ہی کی ہے۔ اس میں کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے ویسے بھلے کرے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر صاحب حیثیت ہو کر اگر وہ صرف نفلی صدقہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ان 3 دنوں میں جو چیز اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ احراق الدم، خون بہانا ہے۔ صدقے میں قربانی میں فرق ہے۔ صدقہ انسان پورے سال میں کر سکتا ہے، لیکن قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی۔ اس لیے صدقہ پورے سال میں جب چاہے انسان کرے، قربانی کا تعلق انہی ایام کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، تو شریعت نے اس بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ چونکہ انسان یہ اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے تو سب سے اچھا جانور ہو، اس میں کوئی عیب اور کوئی خامی نہ ہو، ایسا جانور انسان اللہ کے راستے میں دے۔ تو جانور کے اندر اس کی عمر کا اعتبار ہوگا۔ چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال کا ہو، اور اگر گائیں، بھینس، بیل ہے اس کے لیے 2 سال کا ہو، اور اگر اونٹ، اونٹنی ہے تو اس کے لیے عمر 5 سال ہو۔ لیکن دمبے کے اندر یہ استثناء موجود ہے کہ اگر دمبا 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، لیکن اگر اسے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے ریوڑ میں تو وہ پورے سال کا لگتا ہو، جسامت کے لحاظ سے اتنا بڑا ہو کہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہے، لیکن اگر دمبوں میں ہو تو وہ سال کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ بات بکری میں نہیں ہے۔ اگر بکری اور بکرا چاہے 6 مہینے سے اوپر ہو، نہایت فربا کیوں نہ ہو، اور ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑو وہ سال کے لگتے ہو، تب بھی ان کی قربانی نہیں ہوگی، وہاں پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ دمبے میں تو 6 مہینے سے اوپر بھی ہو تو کافی ہے، بکرے میں کیوں کافی نہیں؟ دین نام ہے اتباع کرنے کا، دین نام ہے اللہ، رسول اور شریعت کے احکامات پر چلنے کا۔ دین نام عقل کے تقاضے پر چلنے کا نہیں ہے، جو شریعت نے حکم دیا اسے ماننا یہ ایمان کا حصہ۔ وہاں شارع کی تعلیمات یہ ہیں اور یہاں شریعت کا حکم یہ ہے۔ اس لیے بکرا بکری میں اگر 1 دن بھی کم ہوگا سال میں تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رہے، قربانی میں جو دانت دیکھے جاتے ہیں یہ دانت علامت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے علت، ایک چیز ہوتی ہے علامت۔ علت اس کے لیے ہے 2 سال کا ہونا اگر بڑا جانور ہے، چھوٹا ہے تو 1 سال کا ہونا، 2 دانت یہ اس کے لیے نشانی ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں جانور خود پالا، مثلا گزشتہ سال اس نے ذی الحجہ کے مہینے میں جانور خریدا، یا وہ بچہ پیدا ہوا بکرا بکری، اور اس سال اب 1 سال پورا ہو گیا، 9 دن اور ہو گئے، یا اسی طرح بڑا جانور تھا 2 سال پہلے گھر میں گائیں یا بیل کا بچہ ہوا، 2 سال اب پورے ہو گئے گھر میں، دانت اس کے نہیں آئے لیکن مکمل 2 سال پورے ہو گئے تو قربانی جائز ہے۔ دانت نہیں آئے لیکن مکمل 2 سال ہو گئے، اس نے گھر میں جانور پالا ہے، یقینی بات ہے تو قربانی ہوگی۔ لیکن آج کل جو بیچنے والے ہوتے ہیں صرف ان کی بات پر اعتماد نہیں ہوگا،
یہاں دانت دیکھے جائیں گے، اس لیے کہ عموماً آج کل جھوٹ بولنا زیادہ ہے۔ اپنے سامان کو، جانوروں کو بیچنے کے لیے انسان جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے وہاں دیکھا جائے اگر 2 دانت ہیں تو انسان قربانی کرے، اگر 2 دانت نہیں ہے صرف ان کے کہنے پر نہ کرے، ممکن ہو انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ قابل اعتماد، ثقہ، دیانتدار، متقی اور پرہیزگار انسان اس بات کی سچی گواہی دے دے کہ مکمل 2 سال اس پر پورے ہو گئے تو تب اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو میں نے ایک بات عرض کر دی، قربانی میں اصل سال کا گزرنا ہے، دانت کا ہونا اس کے لیے علامت ہے، علت نہیں۔ قربانی کے جانور میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، انسان اللہ کے نام پر دے رہا ہے تو اچھی چیز ہو۔ عیب کون کون سے ہیں؟ مثلاً یہ عیب ہے کہ اگر اس کی آنکھوں کی بینائی نہ ہو، جانور ایسا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا دونوں آنکھوں سے یا ایک آنکھ سے، تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے زیادہ اس کی آنکھ کی روشنی نہیں ہے تو تب بھی قربانی نہیں ہوگی، 1/3 سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فقہاء کرام نے اس کے لیے لکھا کہ جانور کی ایک آنکھ پہ کپڑا رکھا جائے گا اور دوسری آنکھ کو کھلا چھوڑ کر سامنے سے اس کے لیے چارہ گھاس لائیں گے، پھر دیکھیں گے وہ کتنی دور سے اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، جہاں سے متوجہ ہو رہا ہے معلوم ہوا یہاں سے نظر آ رہا ہے، وہاں نشان لگا دیا گیا دائیں بائیں سامنے کی جہت میں۔ پھر اس آنکھ پہ کپڑا رکھنے کے بعد دوسری آنکھ سے چارہ قریب کیا گیا تو جس جگہ سے متوجہ ہو رہا ہے وہاں بھی نشان لگا دیا۔ اب دونوں جگہوں میں دیکھ لیا جائے، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم فاصلہ ہے تو قربانی جائز ہوگی۔ قربانی کا جانور ایسا ہے کہ اگر اس کا سینگ اس کے بالکل جڑ سے اکھڑ گیا تو پھر تو قربانی نہیں ہے، لیکن اگر سینگ کا کنارہ اوپر سے ٹوٹ گیا 1/3 سے کم تو قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کے اگر کان بالکل کٹا ہوا ہے جڑ سے یا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو ہوگی۔ اور اگر جانور کا کان طول میں کٹا ہوا ہے، طول میں کٹا ہے، عرض میں کٹا ہوا نہیں ہے، طول میں کٹا ہے لیکن کان کے دونوں حصے موجود ہیں تو اس وقت قربانی جائز ہے۔ اسی طرح اگر جانور کی دم ہے اور وہ 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی تو بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور اگر لنگڑا ہو، اگر وہ 3 پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے، 4تھے پاؤں کا سہارا بالکل نہیں لیتا، زمین پہ 4تھا پاؤں رکھتا ہی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے، اس پہ وزن بھی ڈالتا ہے، چلتا ہے، لیکن تھوڑا بہت لنگڑاتا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر بالکل سہارا نہ لے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اتنا لاغر جانور کہ وہ عیدگاہ تک چل کر بھی نہ جا سکے، اتنا دبلا پتلا اور کمزور ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، کم از کم ایسا ہو کہ وہ عیدگاہ تک جانے کے قابل ہو۔ ایسا جانور کہ جس کو خارش یا کھجلی ہے اور یہ اس قدر سرایت کر گئی کہ گوشت تک اثر انداز ہو گئی تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ظاہر میں ہے وہاں تک اثر انداز نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور کے جسم میں تمام اشیاء کو استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ بعض چیزیں اس کے جسم میں ایسی ہیں جن کا استعمال جائز نہیں، جیسے نمبر 1 خصیتین کا استعمال جائز نہیں ہے، یعنی جو نر ہو اس کے اگر کوئی خصیتین کا استعمال کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح نر اور مادہ کی جو پیشاب کی جگہ ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، پاخانے کی جگہ ہے اس کا استعمال ٹھیک نہیں، اس کا مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے اس کا استعمال جائز نہیں، پتا اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح جانور کے جسم میں غدود ہوتے ہیں جو گوشت کے سخت ٹکڑے، ان کا استعمال نہیں ہوگا، اور دم مصفوح بہنے والا خون اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جانور کے جسم میں جتنا بھی گوشت ہے انسان استعمال کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان جانور کے گوشت میں اس چیز کی رعایت رکھے کہ 3 حصے کر کے، ایک فقراء کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے لیے رکھے، اور اگر سب فقراء میں تقسیم کرے تو یہ سب سے افضل عمل ہے،
اور اگر کوئی خود سے استعمال کرنا چاہے تو بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان فقراء کا حق رکھے۔ بعض جگہ مشترکہ طور پہ جانور خریدا جاتا ہے، بعض ساتھی مل کر لیتے ہیں گائے، بیل یا اونٹ میں، تو اس میں 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 7 سے کم جائز ہے۔ 4 آدمی ہوں، 5 آدمی ہوں تو استعمال جائز ہے، یہاں طاق شرط نہیں ہے۔ جیسے بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ 3 ہوں یا 5 ہوں، طاق شرط نہیں ہے، اگر جفت ہو یعنی 4 آدمی ہوں، 2 ہوں، 6 ہوں، تب بھی قربانی جائز ہے۔ البتہ 7 حصے کر دیے جائیں، یعنی اس کی تعیین ہو جائے کہ 2 حصے فلاں کے ہیں، 1 حصہ فلاں کا، 2 حصے فلاں کے، 1 فلاں کے، تو 7 حصوں کی تقسیم ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ قربانی میں کسی ایک کا بھی 1 حصے سے کم نہیں ہوگا، 1 حصے سے کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، یعنی ہر ایک کا پورا 1 حصہ۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ یہاں 1 حصے تو سب کے، آدھا حصہ میرا، آدھا حصہ اس کا، تو آدھا حصہ نہیں ہوگا، مکمل 1 حصہ ہوگا، 1 حصے سے کم میں قربانی نہیں ہوگی۔ اگر انسان میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور میت کی وصیت ہے اور اس نے اتنا ترکہ چھوڑا ہے تو اس پر عمل ضروری ہے کہ وہ میت کی طرف سے قربانی کر دے۔ لیکن اگر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہ رہا ہے کہ قربانی کی اور اس کا ثواب زیادہ آدمیوں کو پہنچ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی قربانی کر کے نیت کرے کہ اس کا ثواب پوری امت کو پہنچے، حضرات صحابہ اکرام اور سلف کو پہنچے، تو یہ نیت آدمی کر سکتا ہے۔ یعنی ایصال ثواب میں 1 سے زائد کو ثواب پہنچانے کی نیت کرنا ٹھیک ہے، لیکن زندہ آدمی اگر قربانی میں حصہ ڈال رہا ہے تو 1 حصے میں 2 سے 3 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، نہ 1 حصے سے وہ کم ہوگا، پورا 1 حصہ ہونا ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان پورا جانور اپنا لے اگر گنجائش ہے، یا نہیں تو چھوٹا جانور اپنا لے۔ جتنے ساتھی شریک ہوتے ہیں، خدا نہ کرے کسی کی نیت ٹھیک نہ ہو، کسی کا مال حرام کا ہو تو سب کی قربانی خراب ہوگی، اس لیے وسعت ہے تو پورا جانور انسان اپنا خریدے۔ اگر اپنے ساتھ کسی کو ملا رہا ہے تو کوئی قادیانی ہے یا رافضی ہے یا منکرین حدیث میں سے ہے، اسے ملاتا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، قادیانی مسلمان نہیں ہے، اس لیے قربانی میں ضروری ہے جتنے شرکاء ہیں سب مسلمان۔ یہ بھی ضروری ہے سب کی نیت اللہ کی رضا ہو، گوشت مقصود نہ ہو۔ اگر کسی کا مقصود وہ ہے یا ریاکاری ہے، دکھلاوا مقصود ہے، تو سب کی قربانی پر وہ اثر انداز ہوگا، اس لیے اس سے گریز کیا جائے۔ اگر کسی شخص کی تمام آمدنی حرام ہے یا اکثر آمدنی حرام ہے کہ اس کا پیسہ سود کا ہے یا رشوت کا ہے یا اس کا پیسہ خدا نہ کرے ڈاکے اور چوری کا ہے، غصب کے مال کا ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہے، چھینا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، یتیموں کا حق غصب کیا ہے، بھتیجوں کے حق کو غصب کیا ہے، بھائی نے بھائی کے حق کو غصب کیا ہے، تو اگر کسی کا تمام مال یا اکثر مال ایسا حرام کا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی اسے اپنے ساتھ شریک کرے گا تو دیگر شرکاء کی بھی نہیں ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ جس کی تمام آمدنی حلال کی ہو یا اکثر آمدنی حلال کی ہو اسے ساتھ شریک کیا جائے۔ جہاں حرام کا پتہ چل جائے تو انسان اسے اپنے ساتھ شریک نہ کریں، تاکہ چونکہ اللہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے اور اللہ قبول نہیں کرتا مگر طیب چیز کو۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حرام چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے ایک گزارش یہ عرض کی، تمام کا مال حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو، اور سب کا مقصود یہ ہو۔ بسا اوقات بعض ساتھی مہنگے سے مہنگا جانور خرید کے لاتے ہیں، بہت اچھی صفتیں اللہ کے نام پر اچھا جانور دیا جائے، قیمتی چیز اللہ کے نام پر دی جائے۔ لن تنالوا البر، کہ انسان ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ الا ما تنفقوا، وہ خرچ کر دے جو اسے چیز پسند ہو۔ پسندیدہ چیز خرچ کرنا یہ اللہ کے ہاں مقبول علامت ہے۔ اس لیے انسان اچھا جانور اللہ کے راستے میں دے۔ صرف اپنے سر سے ایک حکم کو ترخواں دینا، ایک حکم کو پورا کر دینا یہ مقصود نہ ہو، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینا یہ مقصود ہو۔
لیکن یہاں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے، بعض ساتھی خود اچھا جانور لیتے ہیں صاحب وسعت ہیں، کوئی دوسرا اگر اپنی وسعت کے مطابق لے لیتا ہے جس کی قیمت کم ہوتی ہے تو اسے تذلیل، تحقیر اور اسے نشانہ بناتے ہیں کہ تم نے جانور ایسا خریدا ایسا خریدا۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں قیمت کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ تم نے 2.5 لاکھ کا جانور لیا، دوسرے نے 70,000 کا لیا، یہاں اگر ریاکاری ہے تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں، وہاں اخلاص ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اللہ ریاکاری کو نہیں، انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہارے گوشت کو، نہ خون کو، دیکھتا ہے تمہارے دل میں نیت کیا ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی اللہ کے لیے جو بھی قربانی کر رہا ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ اس کی طرف سے بھی قبول کرے، ہماری جانب سے بھی اس کو قبول کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قربانی کے عمل میں اس چیز کی رعایت رکھنا بھی ضروری ہے۔ بعض جگہ یہ دیکھنے میں آیا ہے گھر میں ایک فرد قربانی کر دیتا ہے، دیگر نہیں کرتے۔ مثلا گھر کے اندر چچا بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، والد ہے، وہ کرتے ہیں، باقی بچے نہیں کرتے، حالانکہ سب صاحب حیثیت ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس سال تقریباً 82,000 روپے بنتی ہے، تو جس کے پاس اتنی رقم ہوگی ہر بیٹے پر قربانی آئے گی۔ بجائے اس کے کہ آدمی مہنگا جانور خرید لے، 2 جانور متوسط خرید لے کہ سب کے حصے ہو جائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 2.5-3 لاکھ کا ایک جانور لیا، اس میں تو 7 حصے، اس سے بہتر اگر یہ 2 جانور خرید لیے جائیں، اس قیمت میں آ جائیں گے، 14 حصے ہوں گے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ عموماً عورتوں کے پاس بھی سونا موجود ہوتا ہے، نقدی مال موجود ہوتا ہے، ان پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے، لہٰذا اپنی گھر والی کا، بیٹی کی مالیت میں رقم ہے اس کی جانب سے بھی قربانی کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اتنی رقم موجود نہیں ہے، ہم کیسے قربانی کریں؟ تو دیکھیں ہر کام کے لیے انسان اسباب تیار کرتا ہے۔ سال میں یہ ایک موقع آتا ہے 12 مہینوں میں، اگر کوئی ہزار روپے بھی ہر مہینے جمع کرے، اس وقت اجتماعی قربانی اس سال 12,000 روپے ہے، تب بھی وہ اپنا حصہ اس سنت میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے کرنے کی نیت ہو، کرنے کا ارادہ ہو، تو مہینے میں 1000 روپے الگ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو جب انسان مکان بنانے کے لیے ادھار لے سکتا ہے، مکان، گاڑی، جائیداد، شادی، رسم و رواج کے لیے بیسیاں ڈالتا ہے، کمیٹیاں ڈالتا ہے، اتنی اس کے لیے توجہ فکر کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو اس اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، اس کے لیے وہ کتنا فکر مند ہوا۔ انسان فکر مند ہو تو اللہ رب العزت اسے دے دیتا ہے۔ ملتان کی ایک خاتون تھی، چند سال قبل اس کا واقعہ اخبارات میں بھی آیا کہ اس نے حج کرنے کے لیے جانا تھا، ایک دل میں نیت تھی کہ میں حج پہ جاؤں، شوہر بوڑھا تھا، کمانے والا کوئی نہیں، تو وہ سلائی کرتے تھی، کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتی رہی، 7 سال تک مسلسل اس نے اپنی اس محنت سے اتنی رقم جمع کر دی، شوہر کو بھی اپنے ساتھ حج پہ لے گئی، خود بھی حج پہ چلی گئی۔ تو جب انسان ارادہ کرے، نیت کرے، اللہ مدد کرتا ہے۔ جب نیت اور ارادہ ہی نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کتنا پیسہ رسم و رواج میں لگ جاتا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر دیا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ یہ ایک جانور جس کا خون کا قطرہ گرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال پہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، امت کو ترغیب دی، یہاں تک فرمایا جو نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، تو آپ نے اتنی تنبیہ ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اگر وسعت ہو اس عمل میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنی اولاد کو بھی آگے اس میں دعوت دیں، ترغیب دیں کہ نیکی کے کام میں وہ آگے بڑھیں۔ زندگی گزر گئی 40 سال 45 سال، 1 سال بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو یہ افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے پیغمبر کی ایک سنت پر عمل نہ ہو سکا۔ موبائل خریدنا ہوتا ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، ایک سے دوسرے سے قرض لیا جا رہا ہوتا ہے، ہر 3 مہینے بعد وہ موبائل تبدیل ہو رہا ہے، اس سنت کے لیے اس نے کتنی کوشش کی۔ تو میں نے یہ بات اس پہ عرض کی، فکر مندی ہو تو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے مدد آ جاتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد ایک مرحلہ کھال کا ہوتا ہے،
اگر کوئی آدمی کھال کو اپنے استعمال میں لائے بجنسی ہی لا سکتا ہے، مصلی بنائے، ڈھول بنائے یا کسی اور کام میں اس کی جنس کو لائے تو لا سکتا ہے، لیکن اگر اسے فروخت کر دیا تو اس کی جو قیمت ہوگی وہ مستحقین کو دیں گے۔ جو مستحق ہو، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کوئی مستحق ہے اسے دے دیے جائے، اور اگر کوئی مستحق نہ ہو تو دینی مدارس کے طلبہ اس کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ عموماً مدارس میں تعلیم مفت ہوتی ہے اور وہ لوگ قال اللہ قال رسول کی تعلیم دیتے ہیں، اور ان مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی فیس نہیں ہوتی، اور وہ انہی دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اسباب کے درجے میں یہ دو چیزیں ہیں، رمضان میں صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ قربانی کی کھالیں، اسی سے مدارس کا نظم چل رہا ہوتا ہے۔ عموماً تو قیمتیں بھی بہت کم ہیں، آج سے 4-5 سال پہلے تک ماضی میں تو 4-4 ہزار روپے قیمت تھی، آج بڑی کھال کی قیمت بمشکل 250 روپے بھی نہیں ہے۔ چھوٹی کھال کی قیمت گزشتہ سال 70 سے 80 روپے میں جا رہی تھی۔ تو عموماً تو ان کھالوں کی قیمت ہی نہیں، بعض جگہ اس میں کٹ لگ جاتے ہیں تو اس کی اور قیمت گر جاتی ہے، تو عموماً تو ان کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنا حصہ دین کی نشر و اشاعت میں لگا دے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدق نیت کے ساتھ دیتا ہے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جہاں مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اللہ دیتا ہے، آخرت میں تو دیتا ہی ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں، ابو الحسن مدائنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے جا رہے تھے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے بھی تھے، عبداللہ بن جعفر بھی تھے۔ تو انہوں نے اونٹوں پر اپنا سامان رکھا ہوا تھا اور یہ قافلہ جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے رکے اور انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر انہوں نے آرام کیا تو وہ جانور کہیں بھدک گئے، جن پہ سارا سامان تھا، کھانا پینا اور توشہ تھا، وہ جانور کہیں بھدک کے بھاگ گئے، چلے گئے۔ تلاش کیا تو وہ جانور نہ ملے۔ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہیں نے نظر دوڑائی تو انہیں ایک خیمہ نظر آیا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیمے کے پاس آئے اور انہوں نے آواز دی کہ ہم مہاجر ہیں، مسافر ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہم نے ارادہ کیا تھا حج پہ جانے کا، ہم سفر میں ہمارے جانور بھدک گئے، سارا ساز و سامان اس پہ تھا۔ اندر ایک بوڑھی عورت تھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ اس اماں نے کہا میرے گھر میں تھوڑا سا دودھ ہے، دودھ انہیں پیش کیا۔ تو انہوں نے تھوڑا تھوڑا دودھ پی لیا، لیکن اس معمولی دودھ سے بھوک تو دور نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ اس اماں نے کہا یہ ایک بکری ہے جو آپ کے سامنے دبلی پتلی، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں، اگر تمہیں بھوک ہے تم اسے ذبح کر دو، میں تمہیں گوشت پکا کے دے دوں گی، تم مسافر لوگوں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں ہم نے بکری ذبح کر دی، اس اماں نے ہمارے لیے بکری کا گوشت بھونا پکایا، ہم نے وہ گوشت کھایا۔ اب جب آگے جانے لگے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، انہوں نے اس اماں سے ایک جملہ کہا کہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں، جب بھی کبھی تمہارا مدینہ آنا ہو، تم نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ اللہ آخرت میں تو دے گا ہی، انشاءاللہ ہم اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی دیں گے، لیکن یہاں جنگل میں ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس اماں کے لیے دعا کی اور یہ لوگ چلے گئے، حج کر کے لوٹ آئے۔ اب اس اماں کا جب شوہر آیا، اس بوڑھی عورت کا، اس نے کہا وہ بکری کہاں گئی؟ کہا وہ تو میں نے ذبح کروا دی، مہمان آئے تھے، مسافر تھے۔ تو چونکہ شوہر ذرا دنیا پرست تھا، مال اور دنیا کی طرف اس کی نگاہ تھی، اس نے کہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ بکری ذبح کر دی، اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں، تعلق بھی نہیں۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ مسافر تھے، حج کے سفر میں تھے، میں نے اللہ کے لیے کیا، اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا۔ بہرحال اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، لیکن اس نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ حالات چلتے رہے، کچھ عرصے کے بعد اب ان لوگوں کو محنت مزدوری کے لیے اسی بوڑھی کو اور اس کے شوہر کو مدینہ آنا پڑا۔ تو یہ لوگ مدینہ آئے، ایک عرصے کے بعد وہاں پر یہ جانوروں کی مینگنیاں جمع کرتے، سکاتے، اس کو فروخت کیا کرتے تھے، کوئی معمولی مزدوری مل جاتی وہ کرتے، تو ان کی زندگی بڑی مشقت کی تھی۔ ایک دن حضرت حسن گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی بوڑھی اماں پر اچانک نگاہ پڑ گئی۔
جو پہلی نگاہ پڑی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی خاتون ہے کہ جس نے جنگل میں ہمارے لیے بکری ذبح کی تھی۔ حضرت حسن نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس اماں کو بلاؤ، بلا کر پوچھا کیا تم فلاں خاتون تو نہیں کہ فلاں دن فلاں جنگل میں فلاں سال ہمیں ضرورت تھی، تم نے ہمارے لیے بکری ذبح کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، حالات اس طرح کے آ گئے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں رہا تو ہم مزدوری کے لیے یہاں ہیں۔ حضرت حسن گھر گئے، 1000 دینار لیے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ دینار سونے کا، 1000 دینار اشرفیاں لی، 1000 بکریاں، اللہ نے تو وسعت دی تھی اہل بیت کو، 1000 بکریاں غلام سے کہا انہیں دے دو اور 1000 دینار ان کو دے دو۔ پھر اس اماں سے کہا میرے بھائی حسین کے پاس بھی جاؤ اور ان کو کہہ دو کہ میں وہی ہوں جس نے تم پر احسان کیا تھا، اور بتا دینا تمہارے بھائی نے اتنا دیا۔ غلام کو ساتھ بھیجا کہ جا کر حضرت حسین کے پاس لے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جو سخاوت پیغمبر کی تھی وہ اہل بیت کی بھی سخاوت تھی۔ ہم تو خدا کے نام پر 2 روپے دیتے وقت بھی 10 دفعہ سوچتے۔ وہ وہاں پر پہنچے اور بتایا میں وہ خاتون ہوں۔ حضرت حسین بھی گئے، 1000 دینار گھر سے لیے دیے اور 1000 بکریاں جو ان کی ملکیت کی تھیں، مال غنیمت میں ملی تھی، وہ بھی اس کو دی۔ تو گویا خاتون کو 2000 بکریاں، 2000 دینار مل گئے۔ اب حضرت حسین نے کہا ہمارے ساتھ اس سفر میں عبداللہ بن جعفر بھی تھے، فلاں جگہ ان کی رہائش ہے، غلام کو بھیجا کہ جا کر بتاؤ یہ وہی خاتون ہے جس نے ہم پر احسان کیا تھا۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے، عبداللہ بن جعفر بڑے سخی انسان تھے، گھر گئے، 2000 دینار، 2000 بکریاں اس کو دی۔ تو گویا خاتون کو 4000 دینار، 4000 بکریاں جب اس کو مل گئیں اور وہ لے کر جب اپنے شوہر کے پاس آئی، شوہر نے کہا یہ اتنی بکریاں اتنے کہاں سے آئی؟ کہا وہ جو اللہ کے نام پر ایک دبلی جو بکری ہم نے اللہ کے نام پر دی تھی، اللہ نے اس ایک بکری کے بدلے میں 4000 بکریاں لوٹا دی، 4000 دینار اللہ نے لوٹا دی۔ اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے، اللہ جب دینے پر آتا ہے یوں بدلہ دیتا ہے۔ اس خاتون ان کو جانتی نہیں تھی، رشتہ داری نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے جو عمل کیا، جو نیکی اللہ کے لیے کی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ جو کام خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ کبھی تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے لیکن بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو اللہ نے کتنا لوٹایا؟ 4000 دینار، 4000 بکریوں کا مالک بنا کر وہی عورت جو جھونپڑی میں رہتی تھی اللہ نے اتنی وسعتیں عطا فرما دی۔ اس لیے میں نے ایک گزارش عرض کی، اس عمل میں انسان بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ انسان جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ دگنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔